السلام علیکم۔ یوں تو میرا نام حبیبہ تھا، لیکن سب مجھے کالی کالی بھی کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی میرے اپنے ماں باپ بھی مجھے کالی کہہ دیتے۔ مجھے ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بہت برا لگتا تھا، کیونکہ میں بالکل بھی پیاری نہیں تھی۔ میرا رنگ بھی بہت کالا تھا اور میرے نقش بھی بہت موٹے موٹے تھے۔ میرے ماں باپ کی شکل مناسب تھی، میرے باقی بہن بھائی بھی دیکھنے میں اچھے نظر آتے تھے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیا ہوا تھا۔ میری ماں کہتی کہ تم اپنی دادی پر چلی گئی ہو، اور میرے بابا کہتے کہ تم اپنی نانی پر چلی گئی ہو۔ ہم لوگ بہت غریب تھے، ہمارے پاس دینے کے لیے جہیز بھی نہیں تھا، تو میرے بابا نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ میں کسی بیٹی کو بھی جہیز نہیں دے سکتا، صرف بیٹی دے سکتا ہوں۔ لیکن کرتے کرتے میری تینوں بہنوں کی شادی ہو گئی، اور وہ تینوں بہنیں ہی مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی تھیں، کیونکہ ان کی شکل اتنی اچھی تھی، اسی لیے لوگ انہیں بیاہ کر لے گئے۔ ایک بہن نے تو میٹرک بھی کیا ہوا تھا، لیکن میں نہ تو پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی میری شکل اچھی تھی، میرے لیے کوئی رشتہ آتا ہی نہیں تھا۔ دو بہنوں نے تو انہیں رشتوں سے شادی کی جو آئے تو میرے لیے تھے، لیکن میری جگہ انہیں پسند کر کے چلے گئے۔ میری زندگی میں اتنی تلخی تھی کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ کیا یہ دنیا صرف خوبصورت لوگوں کے لیے ہے؟ بدصورت لوگوں کا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ انسان کسی سے کیا شکوہ کرے؟ میرے اپنے گھر والے بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ ہم کیا کریں، باقی بہنوں کی بھی تو شادی کر دی ہے۔ شادیاں پیسوں سے نہیں، قسمت سے ہوتی ہیں۔ میں اپنی امی کو کہتی تھی کہ اگر میری شکل اچھی نہیں تو میرے لیے جہیز ہی بنا لو، تاکہ کوئی مجھے جہیز کے ساتھ ہی لے لے۔ پر امی کا کہنا تھا کہ پہلی بات تو جہیز بنانے کی ہمت نہیں، اور اگر بنایا تو باقی بیٹیاں کہیں گی کہ ہمیں کیوں نہیں دیا، اسے کیوں دے رہے ہو۔ لیکن شاید ان کو بھی میری شادی کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں ہی گھر میں رہ گئی تھی، ان کے گھر کے کام کرتی تھی۔ جب اپنی بہنوں کے بارے میں سنتی تو دل بہت جلتا تھا۔ اگر میری شادی وقت پر ہو جاتی تو آج میرے بھی بچے ہونے تھے۔ ان کے ہاں تو ہر سال بچہ پیدا ہو رہا تھا، وہ لوگ خوش تھے۔ میں روز رات کو آسمان کی طرف دیکھتی اور اللہ سے پوچھتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو نے مجھے ایسا بنایا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ دنیا والے بہت برے ہیں، تیرے بنائے ہوئے لوگ میری بالکل بھی قدر نہیں کرتے۔ تیرے گھر کا رنگ بھی تو کالا ہے، لیکن یہ کالے رنگ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں دیکھتی تھی کہ میرے ماں باپ کو میری شادی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب تو رشتہ دیکھنا بھی چھوڑ دیا تو وہ بات تک نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ میری ساری کی ساری زندگی بدل کر رہ گئی۔ شاید اللہ نے میری دعائیں سن لی تھیں۔ اب میرا وقت آ گیا تھا، میرے لیے رشتہ آیا تو امی نے مجھے بتایا کہ تیرے لیے رشتہ تو آیا ہے، لیکن وہ کل ہی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے بابا نے کہا کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر دیتے ہیں، ہمارا کیا جائے گا؟ ویسے بھی وہ لوگ کچھ مانگ بھی نہیں رہے۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ نے لڑکا دیکھا ہے؟ تو کہنے لگیں ہاں، دور سے دیکھا ہے، تیری طرح ہی کالا ہے۔ میرے دل کو بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ امی ابھی سے ہی اپنے داماد کو اس طرح کہہ رہی ہیں۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے لگا کہ وہ شخص بھی میری طرح دنیا کا ستایا ہوا ہوگا، میں اس سے شادی کروں گی تو ہم دونوں کی جوڑی اچھی رہے گی، ہم دونوں ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھ سکیں گے۔ شادی کے لیے ہاں کر دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگلے دن دوپہر کے وقت آئیں گے اور دوپہر کی نماز کے بعد نکاح کر کے لے جائیں گے۔ لیکن جب میری ساری بہنیں بھی وہاں پر آ گئیں اور سارے رشتہ دار بھی دلہے کو دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس شخص کو دیکھ کر میری ماں نے کہا تھا کہ تیری طرح کالا ہی ہے، وہ دلہا نہیں، میرے دلہے کا ڈرائیور تھا۔ میرا دلہا تو بہت ہی زیادہ امیر، حسین اور خوبصورت تھا۔ اسے دیکھ کر تو میں خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ وہ شادی کرنے کے لیے تیار اور بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا، جیسے اپنی مرضی سے شادی کر رہا ہو۔ اس کی ماں بھی بہت خوش تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، سادگی سے نکاح کی رسم ہو گئی۔ میری ساری بہنوں کی شکلیں دیکھنے والی تھیں۔ میرے سارے رشتہ دار مجھ پر رش کر رہے تھے۔ وہ لوگ نہ صرف امیر تھے بلکہ لڑکا بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا اور بہت ہی سمجھدار لوگ تھے۔
میرے شوہر کو دیکھ کر تو میری بہنیں ایسی ہو گئی تھیں کہ جیسے ان کے سر سے شروع ہوئی ہے اور پیروں پر آ کر ختم ہوئی ہے۔ کہنے لگیں کہ ہم نے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی، اس سے لگتا ہے اس کے صبر کا پھل مل گیا۔ ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے فقیروں کے ساتھ بیاہ دیا ہے اور اس کی شادی شہزادے کے ساتھ کی ہے جو امیر بھی بہت زیادہ ہے اور دیکھنے میں بھی شہزادی جیسا لگتا ہے۔ میرے اندر بھی خود اعتمادی آ گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ سر اٹھا کر بیٹھی تھی۔ آخر یہ میری دعاؤں کا صلہ تھا۔ میں نے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ سچ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے۔ میری قسمت چمک گئی تھی۔ میری شادی ایسے گھر ایسے شخص سے ہونا، میرے سارے خاندان کی لڑکیوں کے منہ پر ایک کاری تمانچہ تھا۔ آج ان کے سر شرم سے جھک گئے تھے اور میرا سر فخر سے بلند تھا، لیکن دل ہی دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ شادی کرنے کے بعد بدل تو نہیں جائے گا، کہیں یہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات والا سین تو نہیں ہو جائے گا۔ پھر بھی مجھے اللہ پر بھروسہ تھا۔ جب ابھی تک سب کچھ اچھا ہوا تھا تو آگے بھی اللہ نے خیر ہی کرنی تھی۔ میں جب اپنے گھر آ گئی تو وہ گھر بھی بہت بڑا تھا، پورا بنگلہ تھا۔ اگلے دن ولیمے کی رسم میں سب نے یہ گھر بھی دیکھا اور ولیمہ اتنی دھوم دھام سے ہوا جتنی آج تک ہماری کوئی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے خاندان کی سب سے بہترین شادی میری شادی کو ہی کہا گیا۔ میرا شوہر میرے رشتہ داروں سے جھک کے مل رہا تھا، انہیں بہت زیادہ عزت دے رہا تھا۔ اس کی ماں بھی بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پر نہیں رہتی ہوں، یہ گھر صرف میرے بیٹے کا ہے، یہ یہاں پر رہتا ہے۔ میری ساس نے جب یہ بات سب کو بتائی تو عورتوں کے منہ اور بھی کھل گئے۔ وہ کہنے لگیں کہ ایک تو لڑکا اس کو اچھا مل گیا، امیر خاندان مل گیا، اوپر سے گھر بھی اکیلا۔ ساس کہتی ہے کہ ساتھ نہیں رہوں گی، یہ تو ساری چیزوں کی اکیلی مالکن ہے اور گھر میں نوکر بھی پھر رہے ہیں۔ مجھے تو ابھی تک خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں ڈر ضرور تھا کہ ابھی کچھ برا ہو جائے گا، ابھی میرا خواب ٹوٹ جائے گا، ابھی مجھے نظر لگ جائے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ سارا کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ اگلے دن میں اپنے گھر گئی تو وہاں میری ساری بہنیں آئی ہوئی تھیں، کیونکہ آج میرے شوہر کی ہمارے گھر میں دعوت تھی، اس لیے مزے کے کھانے پکائے جا رہے تھے۔ میری ساری بہنیں میری آس میں بیٹھی تھیں، مجھ سے پوچھنے لگیں کہ منہ دکھائی میں کیا ملا۔ میں نے جب ان کو اپنی منہ دکھائی کا تحفہ دکھایا تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ وہ 2 بہت ہی بڑے بڑے اور پیارے پیارے سونے کے کنگن تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو 2000 دے کر تنخواہ دیا گیا تھا۔ ایک بہن کو سونے کی انگوٹھی ملی تھی، لیکن وہ بھی اتنی باریک کہ پہننے سے پہلے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ یہاں میرے کنگن دیکھ کر ان کے منہ کھل جانا بہت ہی نارمل تھا۔ امی نے سب کو کہا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، دیکھو تو صحیح تمہاری بہن کے نصیب کھل گئے، اتنا اچھا شوہر ملا ہے، ہمیں بھی اتنے مہنگے مہنگے تحفے دیے ہیں۔ میری بہنوں کو بھی تحفے تحائف دیے گئے تھے، وہ بھی بہت زیادہ خوش تھیں۔ ایک بہن کہنے لگی کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تمہیں تو بہت سلامی ملی ہوگی، مجھے تھوڑے پیسے دے دو۔ تو میں نے اسے پیسے دے دیے۔ میرا شوہر میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ آپ اتنے خوبصورت اور اچھے دکھتے ہیں، آپ کا اتنا بڑا گھر ہے، آپ کو تو کوئی بھی لڑکی مل جاتی اور جس لڑکی پر ہاتھ رکھتے وہ آپ کی ہو جاتی، پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اچھی لڑکی سے شادی کرنی تھی، جیسا تم نے کہا مجھے تو کوئی بھی لڑکی مل جاتی، پر مجھے کوئی بھی لڑکی سے نہیں کرنی تھی، مجھے کسی خاص لڑکی سے شادی کرنی تھی جو کہ تم ہو۔ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، اللہ کی تخلیق کار ہے، اللہ کو خالق مانتے ہیں تو پھر اس کی تخلیق سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے شوہر کی باتیں بہت اچھی لگیں، وہ ایک بہت اچھا انسان تھا، لیکن میں نے اس کے گھر میں کچھ عجیب ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ کہ میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے پورے گھر میں تلاش کر لیا، کہیں بھی نہیں تھا، اور صبح صبح جب میں نے دیکھا تو بیڈ پر ہی سو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کس وقت واپس آئے؟ تو کہنے لگا کہ میں کہیں نہیں گیا تھا۔ اس نے مجھ سے سرے عام جھوٹ بول دیا اور میں حیران تھی کہ جھوٹ کی وجہ کیا تھی۔ میں نے کہا میں اٹھی تھی تو آپ کمرے میں نہیں تھے۔ تو کہنے لگا کہ شاید میں پانی پینے گیا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ میں نے اسے سارے گھر میں تلاش کیا تھا، پھر وہ اچانک سے کہاں سے آ گیا۔ خیر میں نے سوچا کہ
کہ شاید کوئی بات ہوگی، کوئی کام ہوگا، اسی لیے دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن یہ روز ہو رہا تھا، ایک نہیں تو دوسری رات۔ میرا شوہر رات کے وقت کمرے سے غائب ہوتا تھا اور صبح صبح واپس آ جاتا۔ ساری رات جانے کہاں جاتا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، پوچھنے پر جھوٹ بولتا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کس سے کروں۔ پھر امی کو جب سب کچھ بتا دیا تو امی نے کہا کہ کیوں پاگل ہو گئی ہو، شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں اور شوہر میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیے۔ اتنا اچھا شوہر ملا ہے تمہیں تو اس طرح کی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا لیکن وہ جاتے کہاں ہیں یہ بھی تو نہیں پتا، اور جب میں پوچھتی تو مجھ سے جھوٹ بول دیتا ہے۔ میری امی نے ایک نہایت عجیب بات کر دی۔ امی نے کہا کہ اتنا بڑا گھر ہے، نہ ساس کا کوئی چکر ہے، نوکر چاکر ہیں، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، تمہارا شوہر تو اگر کوئی بہت بڑی غلطی کر دے تب بھی تمہیں اف تک نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی بہنوں کو دیکھو، جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، ساس سسر کے کام کرتی ہیں، اور یہ جو اپنی لبنہ ہے اس کے شوہر کا تو کہیں چکر بھی چل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر وہ کیوں کچھ نہیں کرتی؟ تو کہنے لگی کیا کرے گی، اسے تنگ کرے گی تو اسے طلاق دے دے گا، پھر ہمارے سر پر آ کر بیٹھ جائے گی، اسی لیے برداشت کر رہی ہے۔ تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرو۔ تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ بے وفائی کرے تب بھی تمہارے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ میں حیران رہ گئی کہ کس طرح کی بات کر دی امی نے۔ میں نے اپنے شوہر سے شادی گھر اور گاڑیوں کے لیے نہیں کی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس میں مجھ سے شادی کیوں کی تھی، آپ کو اتنی جلدی کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کہ دراصل ہمارے گھر کے بڑوں نے ایک ٹائم نکالا تھا کہ اس ٹائم تک شادی ہو جانی چاہیے، کیونکہ بچپن میں مجھ پر کافی جادو وغیرہ کروائے گئے تھے اور میں نے وہ سارا ٹائم ضائع کر دیا۔ سوچتا رہا کہ کر لوں گا شادی، ہو جائے گی، اور پھر جب سب کچھ سر پر آن پڑا تو مجھے جلدی جلدی میں یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ بڑے بڑے لوگ اس طرح کے بڑے بڑے توہمات پر یقین کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ سب غلط ہے، لیکن ہم لوگوں کو بھی یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن اپنے شوہر کا پیچھا کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تو تہہ خانے کی طرف جا رہا تھا۔ اس بڑے سے گھر میں تہہ خانہ ہونا عام بات تھی، یہ ان لوگوں کا خاندانی گھر تھا۔ مجھے لگا کہ تہہ خانے میں کوئی بھی نہیں جاتا۔ اس گھر میں اتنے زیادہ کمرے تھے اور ہم لوگ صرف 2 ہی لوگ تھے، تو پھر تہہ خانے کی کسی کو کیا ضرورت ہوگی؟ لیکن تہہ خانے کی شکل دیکھ کر لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ میرا شوہر اس میں چلا جاتا تھا مجھے چھوڑ کے، وہ روز تہہ خانے میں جایا کرتا تھا، لیکن اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر وہ کسی کام سے بھی جاتا تھا تو اس سلسلے میں تو اپنے گھر میں اس نے اپنا اسٹڈی روم بنا رکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ گھر میں تہہ خانہ بھی ہے، مجھے تہہ خانے دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ تو کہنے لگا کہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ اس گھر میں کوئی تہہ خانہ نہیں یہاں۔ اس نے پھر سے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا کہ مجھے نوکروں نے بتایا۔ تو کہنے لگا کہ وہ تہہ خانہ نہیں، وہ تو ایک چھوٹا سا اسٹور روم ہے، ویسے بھی تہہ خانے کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ میرا شوہر بات بات پر مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، اور میری ماں کی بقول مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا چاہیے تھا، لیکن جھوٹ تبھی بولا جاتا ہے جب کسی بہت بڑی بات کو چھپایا جاتا ہے، یعنی جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس گھر میں کیا گڑبڑ ہو سکتی تھی؟ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ تہہ خانے میں کیوں جاتا ہے۔ جب وہ جائے گا میں بھی اندر جاؤں گی۔ یہ کام میرے لیے آسان نہیں تھا، میں نے زندگی میں ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، مجھے جاسوسی کرنی نہیں آتی تھی، لیکن اب کوئی اور راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ 1 ہفتے بعد میرا سر چکرانے لگا۔ میں اپنی امی کے گھر ہی گئی ہوئی تھی۔ میری امی نے مجھے گرنے سے پہلے تھام لیا اور پہلے ہی خوشی خوشی کہنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے کوئی خوشخبری ہے۔ میری ایک بہن بھی آئی ہوئی تھی جس کو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگی بڑی قسمت ہے تمہاری، جس کی شکل ہوتی ہے ان کی قسمت اچھی نہیں ہوتی، اور جن کی شکل اچھی نہیں ہوتی ان کی قسمت اچھی نکل آتی ہے۔ میری ماں نے اسے کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور اپنی یہ باتیں بند کرو۔ میری ماں مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جس ڈاکٹر کے پاس مجھے میری ماں لے گئی وہ میری بہت اچھی دوست تھی، جو میرے ساتھ اسکول میں پڑھا کرتی تھی، بلکہ میری واحد دوست تھی جس کے ساتھ میری دوستی تھی۔ میں نے اسے کئی سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔
اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ ڈاکٹر بن گئی ہے۔ وہ بھی یہ جان کر بہت خوش ہوئی کہ میں اتنے بڑے بزنس مین کی بیوی ہوں۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں امید سے ہوں اور ماں بننے والی ہوں۔ میری ماں بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ اب اس گھر میں تمہارے قدم مضبوط ہو جائیں گے، جبکہ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میرے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جاتے ہی یہ بات اپنے شوہر کو بتا دینا، وہ بہت زیادہ خوش ہوگا، لیکن میں نے یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتائی۔ مجھے آج ہی اپنے شوہر کا پیچھا کرنا تھا۔ رات کا وقت تھا جب میرے شوہر نے آنکھ کھولی۔ وہ سمجھا کہ میں سو رہی تھی، جبکہ میں بالکل بھی نہیں سو رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو گیا۔ وہ دبے پاؤں اٹھا اور جانے سے پہلے اس نے مجھ پر کمبل دے دیا۔ اس کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ میں نے دیکھا وہ تہہ خانے کی طرف سے جا رہا تھا۔ جب وہ قریب پہنچ گیا تو میں نے ایک ستون کی آڑ لے لی اور میں اسے اچھی طرح دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے دستک دی۔ اس کا مطلب تھا کہ اندر کوئی تھا جس نے دروازہ کھولنا تھا، اور دروازہ کھولا ایک نہایت ہی حسین عورت نے۔ میرے شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرا شوہر اندر چلا گیا، لیکن جلدی میں دروازے کو بند کرنا بھول گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ جب میں ان کی بات سننے لگی، آج آنے میں دیر کیوں کر دی؟ کہنے لگا کہ وہ سو ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کب تک یہ کام چلے گا؟ جس کام کے لیے اسے لائے ہو وہ کب ہوگا؟ یہ لڑکی ماں بن سکتی ہے یا نہیں؟ جلدی جلدی یہ لڑکی ماں بن جائے، اس کی اولاد ہمیں مل جائے اور اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اچھا تو مجھے بھی نہیں لگتا، لیکن اگر ہم نے اپنا وارث پیدا نہیں کیا تو پھر ہمیں جائیداد نہیں ملے گی۔ امی سارا کچھ بڑے بھائی کو دے دیں گی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کا مطلب جو عورت مجھے میری ساس بتا کر دکھائی گئی میری ساس نہیں تھی اور میرا کوئی جیٹ بھی تھا۔ بس ایک بچہ آ جائے پھر اس کو ہم کیوں برداشت کریں گے؟ ہمیں تو صرف بچے سے مطلب ہے۔ لیکن آپ نے اس کالی لڑکی سے شادی کیوں کی کہ ہمارا بچہ بھی کالا پیدا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن میرے شوہر نے کہا کہ یہی مل رہی تھی اور کوئی مل بھی تو نہیں رہی تھی۔ غریب لوگ ہیں، اتنی جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اب مجھے ساری گیم سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے مجھ سے اس نے شادی کی تھی، ورنہ یہ مجھ جیسی لڑکی کو اپنے گھر میں نوکرانی بھی نہیں رکھتا۔ اسے صرف اولاد چاہیے تھی، اور یہ میرے شوہر کی پہلی بیوی تھی جو اس تہہ خانے میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ بات شاید میری ساس کو بھی معلوم نہیں تھی۔ یہ لوگ میری ساس کو بھی دھوکہ دینے والے تھے اور مجھ سے میری اولاد لے کر مجھے جان سے مار دیتے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن میں نے شکر کیا کہ یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی کہ ماں بننے والی ہوں، کیونکہ یہی میرا فرمان قتل ہوتا۔ اپنی ماں کو بھی کہہ دیا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ گئی اور آرام سے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے لگی کہ میں ان لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ آرام سے کسی بھی ٹائم میرا کام تمام کر دیتے، اور میرے پیچھے لڑنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کون تھا جو کورٹ کچہری جاتا اور میرے لیے انصاف مانگتا؟ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو مجھ سے اولاد چاہیے تھی اور اولاد میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے رابطہ کیا جو کہ ڈاکٹر تھی، اسے سب کچھ بتا دیا، اور پھر اس نے ہی مجھے ایک آئیڈیا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی بہو کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بھی بہت زیادہ چالاک ہے، تم اکیلے ان سے کبھی بھی نہیں لڑ سکتی، اور تمہارے ماں باپ جو یہاں تک کہتے ہیں کہ شوہر بے وفائی بھی کرے تو اس کے گھر سے واپس نہیں آنا، وہ تمہارا ساتھ کیا دیں گے؟ میری دوست نے مجھے ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا دیا۔ میں اگلے دن اپنے شوہر کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ آج میرے سر میں تھوڑا درد ہوا تھا، مجھے چکر آ رہے تھے، تو میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ مجھے لگا کہ کوئی خوشخبری ہے، لیکن ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں پوری طرح رونے لگی۔ میرا شوہر بھی حیران رہ گیا۔ میں نے رپورٹ بھی دکھائی جس کے نیچے ڈاکٹر کی اسٹیمپ بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ اس نے مجھے اگلے ہی دن طلاق دے دی اور کہا کہ میں نے تم سے اولاد کے لیے شادی کی تھی، اگر تم کبھی ماں نہیں بن سکتی تو میں تمہیں گلے میں ڈال کر ڈھول نہیں بجا سکتا۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ بہت دکھ ہوا مجھے اس معاشرے کی سوچ پر۔
بہت افسوس بھی ہوا، لیکن مجھے اپنی جان بچانی تھی۔ میں مرنا چاہتی تھی۔ اپنی اولاد کیوں دیتی میں کسی اور کو؟ میں نے یہ ساری کہانی ایک خط میں لکھ دی، اور وہ خط عورت اپنے شوہر کی اصل ماں تک پہنچا دیا، جو اپنے بکنے پہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اپنا فون نمبر بھی لکھ دیا اور خود کہیں ایسی جگہ چلی گئی جہاں پر کوئی بھی میرے ساتھ نہ ہو، میرے ماں باپ اور نہ ہی یہ لوگ۔ میں نے اسے کہا کہ میری کوکھ میں آپ کا پوتا ہے، میں واپس نہیں آ سکتی کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے، اور آپ کی بہو اور بیٹے نے مل کر میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے۔ اس نے میرے رہنے کا انتظام کروایا، مجھے پیسے بھیجتی رہی، لیکن میں واپس کبھی نہیں آئی۔ آج میں اپنی دنیا میں رہتی ہوں، اپنی اولاد کے ساتھ۔ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے۔ میرے شوہر کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، اور اب میری ساس ان پر بھروسہ بھی نہیں کرتی۔ مجھے بس اس بات کی خوشی ہے کہ اب میری زندگی ہے کہ جس دنیا میں میں پہلے رہتی تھی وہاں میرے اپنے بھی مجھے برا بھلا ہی کہتے تھے۔ کبھی کسی نے میری ہمت نہیں بڑھائی، مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں خود کون ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں۔ لیکن آج میں ایک اچھی جگہ نوکری کرتی ہوں، اپنی بیٹی کا خیال رکھتی ہوں، اور دنیا میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔